الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى أمة أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حاضرین محفل، علماء کرام قدر، مشائخ اعظام، آج میں تیسری مرتبہ میرا شریف حاضر ہوا ہوں. فقیر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے پر میں حاضر ہوا تھا. اس کے بعد منظور احمد صاحب کے فاتحہ کے لیے اور پھر آج پیر مقبول صاحب اور صاحبزادگان کی دعوت، کشش اور حضرت فقیر احمد مہدوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو تعلق میرے جد امجد حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، جس کا ذکر بھی مفتی ظہور اللہ صاحب ہاشمی نے کیا ہے، اس تعلق کو اور روحانی رابطے کو دیکھتے ہوئے میں اپنی تمام مصروفیات چھوڑ کر آیا ہوں. مختصر وقت ہے، ہمارا نعتیہ مشاعرہ بھی ہے ٹیلی ویژن پہ، میں نے وہاں بھی پہنچنا ہے. میں حاضری دینا چاہتا ہوں. تقاریر آپ سنتے رہتے ہیں، بڑے بڑے اچھے بولنے والے، بڑے بڑے جادو بیان اور نفس گو لوگ مختلف حوالوں سے گفتگو کرتے ہیں. تو میں کوئی خطاب کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، کیونکہ میرے سامنے جو شخصیت آج قبر میں آرام فرما ہے، ان کا وہ خاموش خطاب ان لوگوں کے حافظے میں موجود ہوگا یا نسل در نسل اس خاموش خطاب کا پیغام یا اثر ان تک ضرور پہنچا ہوگا کہ انہوں نے اپنے اس فقیری روپ میں اللہ کی اطاعت کو اپناتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کا شعار بناتے ہوئے جو ایک پیغام
دیا پورے اس علاقے کو، پورے اس ماحول کو۔ کیا وہ کوئی آواز تھی؟ کیا وہ کوئی سٹیج تھا؟ کیا وہ کوئی جادو بیانی تھی؟ کیا وہ کوئی لاؤڈ اسپیکر کا اس دور میں انتظام تھا؟ یہ آج جو جلوگری آپ دیکھ رہے ہیں، میں میرا شریف بہت عرصے کے بعد آیا، بہت جی خوش ہوا دیکھ کر۔ آج پختہ ہے، صحن بھی اور ماشاءاللہ رونقیں ہیں۔ تو جس دور میں فقیر صاحب یہاں جلوہ فرما تھے، ہمارے ہاں بھی گولڈا شریف میں بھی حضرت پیر صاحب کے زمانے میں وہی سادگی۔ آج میں لنگر دیکھ کر آیا تو مجھے بچپن میں جو میں نے اپنے لنگر کا ماحول دیکھا تھا، بالکل وہی لنگر ہے، وہی ماحول۔ تو ہماری جو نسبتیں ہیں، ہمارے جو تعلقات ہیں، وہ اتنے قریب ہیں اور اتنے ان میں مشابہت ہے۔ تو یہ ساری رونقیں، یہ ساری محفلیں اس خاموشی کی ہیں، اس خاموش تبلیغ کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں اس موقع پر ایک مجھے شعر یاد آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے، مصرع بولا ہے اس کا کہ جسے محسوس کرنا چاہیے تھا، شعر یاد ہے، جسے محسوس کرنا چاہیے تھا اسے آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جسے آرام سے غور سے سنے، یہ کام نہ کریں۔ جسے محسوس کرنا چاہیے تھا اسے آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کو محسوس کرنا یہ ہر فرد بشر کا کام نہیں ہے۔ معلوم تو سب کرتے ہیں، علم تو سب رکھتے ہیں کہ یہاں ہے، وہاں ہے، اس کی جلوہ ہے، کتابوں میں ہے، قرآن میں ہے۔ اللہ نے قرائن سے، دلائل سے، جیسا کہ ابھی جی حق صاحب کی گفتگو فرما رہے تھے، اس نے بتایا تو ہے اپنے آپ کو کہ میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ تو یہ اللہ نے اپنے وجود کے دلائل دیے ہیں۔ یہ ساری لمبی جو تشریح ہے، اس کا آیت کا مفہوم میں بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، آپ ترجمہ دیکھ لیں۔ یہ سارا نظام جو اس میں بیان کیا گیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے وجود پر دلیل ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ معلومات کی ہے، یعنی ہم دیکھتے ہیں بارش برستی ہے تو ہم دیکھتے ہیں، تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بارش برس رہی ہے، کوئی برسا رہا ہے، لیکن محسوس نہیں کرتے، معلوم کرتے ہیں۔ محسوس نہیں کرتے، معلوم کرتے ہیں۔ شریعت سارے معلومات کا نام ہے۔ شریعت ہمیں معلومات فراہم کرتی ہے۔ اب محسوس کیا ہے؟ پھر حواس خمسہ سے محسوسات کا تعلق ہے۔ کوئی حصے نظر کا تعلق ہے کہ نظر سے اس کا تعلق ہے، محسوس ہوتا ہے۔ کوئی حصے عقلی ہے، عقل سے محسوس ہوتا ہے۔ عقل حصے ذہنی ہے۔